آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ سورج کو پلٹانا جانتا ہو، زمین و آسمان کا نظام جانتا ہو، زمین سے آسمان کے راستے ہم سے بہتر سمجھتا ہو، مدینے سے خیبر ہم سے جلدی پہنچنا جانتا ہو، وہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اب مجھے لگا میری نگاہ میں وہ ولی ہے، میری نگاہ میں وہ ولی ہے، آپ کی نگاہ میں بھی وہ ولی ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ حد پار کر جائیں تو کہتے ہیں وہ امام ہے، وہ امام ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذرا خاموش ہو کر بیٹھنا، اب میں اپنی نگاہ کا علی بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ ہر کسی کا معدہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا، ہر کسی کی ماں میں اتنی جرت نہیں کہ اپنے بچے کو ایسی بات سمجھا سکے، نئی بات بتائی جا سکتی۔ تو اگر کسی نے قلندر سے پوچھنا ہے کہ وہ امام المتقین امام المبین علی کو مانتے ہیں تو قلندر کی نگاہ میں علی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بندہ مرتضی علی ہستم، میں علی کا بندہ ہوں۔ اب پیروں کے نیچے سے زمین سرکی، حیران رہا، عقیدہ نہیں تھا، علی کا بندہ۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہم تو اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے۔ ایک لمحے کے لیے لگا جھوٹ کہہ رہا، ایک لمحے کے لیے لگا جھوٹ کہا جا رہا ہے، یہ بندہ علی کا۔ جو دل کی بات جانے اسے قلندر کہتے ہیں، اسے قلندر کہتے ہیں۔ بس میں گفتگو میں آخری مرحلے میں آ گیا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ لگا غلط ہے قلندر، اس نے ذہن میں ایک دلیل ڈالی اور وہ اختیار رکھتا ہے ذہنوں پر بھی دلوں پر بھی۔ ان کا اگر میں غلط ہوں تو صحیح کون ہے؟ کہا عالم دین، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے عالموں کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم سکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں علی صرف امام تک ہے، علی صرف امام تک ہے، امام المتقین تک ہے، اس سے زیادہ علی کچھ نہیں۔ علی رسول کا وصی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ علی حسن اور حسین کا باپ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ علی زہرا کا شوہر ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ کہا ٹھیک مان لیتے ہیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، اور جو میرا عقیدہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے پتہ لگایا جائے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ علی وہ ہے جو اپنی طاقتیں خیرات میں بھی بانٹتا ہے مگر ہر کسی کو نہیں دیتا، وہ رزق ہر کسی کو دیتا ہے، علی رزق ہر کسی کو دیتا ہے، طاقت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ طاقت اسے دیتا ہے جس کے پاس عقیدہ مضبوط ہو۔ کہا جن کا عقیدہ ہے نا علی صرف امام ہے، ان کی طاقت لاؤ، یہاں سے میں اپنی طاقت لاتا ہوں، پھر فیصلہ تم کرنا میرا عقیدہ درست ہے یا تمام عالم کے عالموں کا عقیدہ درست ہے۔ ان کا علم بڑا بلند ہے، قرآن زبانی یاد ہے، جہاں سے کہیے قرآن پڑھ کر سنا دیتے ہیں، جب پوچھئے رسول کے کتنے بیٹے تھے بتا دیتے ہیں، رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں بتا دیتے ہیں، رسول کس ہجری میں کون سا جہاد کرنے گئے تھے بتا دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ عالم ہیں جو صرف بتا سکتے کب کہاں کیا کیا۔ میاری بات ہے نا، یہ علی کے بارے میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں علی 3 ہجری میں کہاں تھا، یہ عالم بتا سکتا ہے۔ قلندر یہ بتا سکتا ہے کہ 3 ہجری میں علی کیا تھا، 4 ہجری میں علی کیا تھا، 5 ہجری میں علی کیا تھا۔ لوگ صرف یہ بتاتے ہیں، عالم کیا ہے جو یہ بتائے کہ بستر پہ علی تھا، معراج پہ علی تھا، کعبے میں علی تھا،
دوش پیمبر پہ علی تھا. کلندر وہ ہے جو یہ بتائے کہ بستر پہ علی کیا تھا, معراج پہ علی کیا تھا, دوش پیمبر پہ علی کیا تھا. صرف یہ بتا دینا کہ علی وہاں بھی تھے, علی وہاں بھی تھے, علی وہاں بھی تھے. یہ ہے عام عقیدہ. بستر رسول پہ ہو, لوگ کہتے ہیں علی تھے. کلندر کہتا ہے بستر پہ جو ہو وہ رسول ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا کہ جو دوش پیمبر پہ تھا وہ علی تھے. ہمیں کلندر نے کہا جو دوش پیمبر پہ ہو وہ بلند ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا دنیا کے عالموں نے کہ معراج کی شب پردے میں علی تھے. کلندر نے کہا پردے میں صرف خدا ہوتا ہے. کہ پردے میں صرف خدا ہوتا ہے. سمجھ میں آگی بات یا نہیں؟ اب کلندر کے عقیدے میں اور دنیا کے عقیدے میں فرق واضح ہے. کس منہ سے جاؤ گے کلندر کے پاس؟ کس منہ سے جاؤ؟ کہتے اب بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کلندر کی کہ کلندر کیا ہے. کہا ان کا علم لے آؤ, ہم اپنا علم لے آتے ہیں. جہاں پہ علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر فیصلہ نہ کر پاؤ تو پھر لے آؤ میدان میں, اپنا علم ظاہر کرو. کلندر اپنا ظاہر کرتا ہے. تمہارے پیاروں کو کوئی کھا جائے, لے کر آؤ, سارا علم اکٹھا کر لو. جو قرآن یاد کیا ہے, جو احادیث یاد کی ہیں, ساری اکٹھی کر کے پڑھو. بلاؤ مردے کو. آتا نہیں آتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی مردے پہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوک دو وہ زندہ ہو جاتا ہے. کرو. نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. رسول کی حدیث غلط نہیں ہے, معاذ اللہ, بالکل غلط نہیں, صحیح حدیث ہے. سورہ فاتحہ پڑھو, مردے پہ 7 دفعہ زندہ ہو جاتا ہے. کر کے دیکھا, خود پہ یقین نہیں, خود پہ یقین نہیں کہ زندہ ہو جائے گا. کلندر نے کہا میں سورہ فاتحہ نہ پڑھوں, میں صرف کہوں بودلا. اور میرا مرا ہوا بودلا آ جائے. کہاں تمہارا علم, کہاں کلندر کا علم؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہاں تمہارا علم, کہاں کلندر کا, اور کہاں کلندر کا علم, کہاں علی کا علم. اور تم لوگوں سے کلندر برداشت نہیں ہوتا اگر سمجھایا جائے. ہمیں تو صرف اتنا کہا گیا کلندر ایک درگاہ ہے, جا کے بیٹے مانگو, رزق مانگو, اولاد مانگو. نہیں, کلندر ہدایت کا سرچشمہ ہے. وہاں پہ صرف جا کر یہ سلام کرنا نہیں ہے, وہاں سے پوچھنا ہے علی کون ہے. جب جا کے پوچھنا نا کہ کلندر علی کون ہے, تو کلندر اپنے مزار کی دیواروں پہ دکھائے گا علی کون ہے. میں بتانا نہیں چاہ رہا وہاں پہ کیا لکھا ہے. جب جاؤ گے نا تو ارد گرد غور کرنا کیا لکھا ہے. جو لکھا ہے ممبر سے کہہ دوں تو فتویٰ لگ جائے گا. ہم ہیں ذرا کمزور لوگ. کلندر ہے شہنشاہ, وہ لکھ دیتا ہے, کوئی اسے کہتا نہیں. کیوں نہیں کہتے کلندر کو؟ کیا وجہ ہے کلندر کے فتوے کیوں نہیں لگ رہے کہ وہ علی کو کیا مانتا؟ کیوں نہیں کہتے علی سے کلندر کو وہ غلط ہے؟ جانتے ہیں کلندر سے پنگا لیا نا تو قلعہ الٹا کر دے گا. اپنی اولاد بچانے کے لیے, اپنی نالائق اولاد بچانے کے لیے کلندر کو کچھ نہیں کہتے. کچھ لوگ عقیدت میں سلام کرنے جاتے ہیں, کچھ ڈر کی وجہ سے سلام کرنے جاتے ہیں. کلندر ظالم نہیں ہے.
ہیبت والا ہے. ظالم اور ہیبت میں فرق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہیبت اور ظلم میں فرق ہے. ظلم کیا ہے؟ کمزور پر کیا جائے. ہیبت کیا ہے؟ طاقتور پر آزمائی جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں بالکل نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں پوچھنا چاہ رہا آپ لوگوں سے علی کیا ہے، نہ ہی میں خود سے پوچھنا چاہ رہا ہوں علی کیا ہے. کیوں؟ نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو. نہ میں جانتا ہوں علی کیا ہے، نہ تم جانتے ہو علی کیا ہے. نہیں جانتے نا. اب اگر کوئی پوچھے قرآن میں کہاں ہے علی، میں اس کو سینہ تان کے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے دکھا کہاں نہیں ہے علی. میں فخر سے کہنا چاہ رہا ہوں کہاں نہیں ہے علی، کہاں نہیں ہے. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، میں کائنات کے چپے چپے پہ علی دکھا رہا ہوں. کعبے میں علی ہے، دوش پیمبر پہ علی ہے، معراج پہ علی ہے، خیبر میں علی ہے، احد میں علی ہے، خندق میں علی ہے، نہرواں میں علی ہے، جمل میں علی ہے، کربلا میں بھی. اگر کوئی حیران ہو کہ کربلا میں کہاں ہے علی، کہاں ہے کربلا میں علی، میں ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا والوں علی صرف ایک نہیں ہے. کسی نے دیکھنا ہو کہ کربلا میں علی کہاں ہے، بس دیکھ لینا ذوالفقار یہاں ہے علی وہاں ہے. جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے بس سمجھ جانا علی ہے. علی ہے نا. کربلا تک علی، کربلا سے کوفے تک علی ہے، کوفے سے شام کے بازاروں تک علی ہے، شام کے دربار تک علی ہے، دربار سے زندان تک علی ہے. تم پوچھنا چاہ رہے ہو علی کہاں کہاں ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. علی کی علی بیٹی جب سرے دربار کھڑی تھی نا، سر پہ چادر نہیں تھی، 700 کرسی نشین تھے، ان کے ہاتھوں میں شراب تھی، ایک تخت پہ بیٹھا ہوا شراب کے نشے میں ایک بات کہہ رہا تھا اشارہ کر کے کہ ان میں سے زینب کون ہے، ان میں سے زینب کون ہے. حکم کیا گیا زینب کو سامنے پیش کیا جائے. ایک لانتی نے اپنے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا، چاہا کہ زینب کو مار کے آگے کیا جائے کہ سامنے فضا آئے. فضا زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عزاداروں کہ جب زینب کے سامنے فضا کھڑی ہوئی نا، اب تازیانے والے نے تازیانہ جب بلند کیا، فضا نے دیکھا کہ دربار میں کچھ حبشی کھڑے. حبشیوں کو کہا کہاں گئی تمہاری غیرت، تمہاری قوم کی عورتوں کو تازیانے مارے جا رہے ہیں. اب وہ حبشی سامنے آئے، کہا یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اس کو تازیانہ نہیں لگنے دیں گے. اب جو فضا کے پیچھے زینب کھڑی تھی نا، رو کر کہتی ہے اے اللہ فضا کے تو. ایک جملہ سننا، جناب زینب نے کہا اے اللہ نوکروں کے تو وارث آ رہے ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں بن رہا. جناب زینب نے بڑا ایک عالیشان خطبہ کیا.